امریکہ سے بچائے گا. اور یہاں پر خامنائی نے ایک ایسی بات کی جس سے امریکہ کے پاس ایران پر حملہ کرنے کے سارے بہانے ٹوٹ گئے. خامنائی جو اسلامک دنیا کا ایک بہت بڑا اسکالر ہے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ اسلام میں مسلمانوں کے لیے ایٹم بم بنانا حرام ہے، کیونکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی کسی بھی بچے، بوڑھے یا عورت کو نہیں مارا جا سکتا. ایون جنگ میں درختوں کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے جو بنا کچھ دیکھے ہر چیز تباہ کر دیتی ہے. اسی لیے ایران کے خامنائی نے ایٹم بم کو مسلمانوں کے لیے حرام کہا اور ساتھ یہ اعلان کیا کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ایران کے دروازے سب کے لیے کھول دے. اور ساتھ یہ اعلان کیا کہ دنیا کی کوئی بھی ایجنسی ایران آ کر خود دیکھے کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن یو این کی ٹیم نے ایران جا کر یہ دیکھا کہ ایران کے سارے نیوکلیئر پلانٹس بالکل اسی ڈیزائن پر بنے ہیں جس طرح پاکستان میں بنائے گئے ہیں. اور پوری دنیا کو سمجھ آ گئی کہ ایران نے یہ ٹیکنالوجی پاکستان سے خریدی ہے. اور پاکستان پر اتنا پریشر بڑھنے لگا کہ خود عبد القدیر خان نے ٹی وی پر آ کر اس بات کو ایکسپٹ کی اور پھر سب سے معافی مانگی. اور پاکستان نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبد القدیر خان کو گرفتار کر کے اسے اپنے ہی گھر میں بند کر دیا. خامنائی کے اس فتوے کے بعد امریکہ کے پاس ایران پر حملہ کرنے کا اب کوئی بہانہ نہیں تھا. لیکن دنیا میں ایک کنٹری ایسے تھی جو بار بار امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا. لیکن امریکہ نے اسرائیل کی بات نہیں مانی. لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے. ایران کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آدمی نے فرانس میں بیٹھ کر ایک بہت ہی عجیب بات لکھی کہ آیت اللہ خامنائی کا ایٹم بم کو حرام کہنے کا فتویٰ ایک جھوٹا فتویٰ ہے اور وہ اسلام کے ایک کانسیپٹ تقیہ کے پیچھے چھپ رہا ہے. اسلام میں تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ خامنائی نے ایران کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے یہ جھوٹا فتویٰ دیا ہے، حرام ہے. اور یہ شخص محمود مراد خانی کوئی عام آدمی نہیں، خامنائی کی بہن کا بیٹا ہے. مطلب اس کا اپنا بھتیجا تھا. خامنائی کی بہن اور اس کا یہ بیٹا ایران میں اس کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ہے. انہی دنوں امریکہ کا بھی ایران پر شک بڑھنے لگا، جس کے بعد آخر 2009 میں امریکہ نے ایران پر بہت ہی سخت سینکشنز لگائے. اس گراف کو دیکھیں. امریکہ کے سینکشن سے پہلے ایران کی اکانومی بہت تیزی سے اوپر جا رہی تھی. لیکن جیسے ہی امریکہ نے سینکشنز لگائے ایران کی پوری اکانومی بالکل بیٹھ گئی. امریکہ کے ان سینکشنز کے بعد ایران جیسی آئل اور گیس سے مالا مال کنٹری بالکل بینکرپٹ ہونے لگی. امریکہ کی مرضی کے بغیر ایران اپنا گیس پوری دنیا میں کسی کو نہیں بیچ سکتا. ایون اپنے قریبی ملک پاکستان سے ڈیل کے بعد بھی پاکستان ایران سے گیس نہیں خریدتا اور ایران کی سستی گیس چھوڑ کر دور قطر سے LNG منگواتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی بڑے چودھری کے ڈر سے اپنے گھر کے پاس والی دکان کی چیزوں کو چھوڑ کر روز دور جا کر مہنگی چیزیں خریدتا ہو. صرف 3 بڑی کنٹریز دنیا میں ایسی ہیں جو ایران کے ساتھ آج بھی بزنس کرتی ہیں: چائنا، رشیا اور انڈیا. آخر امریکہ کے ان سینکشنز کی وجہ سے ایران کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ ایران کی گورنمنٹ امریکہ سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اور آخر امریکہ کے پریزیڈنٹ باراک اوباما کے ساتھ ایران نے نیوکلیئر ڈیل کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا، جس کے بدلے میں امریکہ ایران سے سارے سینکشنز ہٹا دے گا اور ایران کی اکانومی دوبارہ سٹرونگ ہو جائے گی، جو دونوں ملکوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن پہلے دن سے امریکہ میں ایک شخص ایسا تھا جو اس ڈیل کے سخت خلاف تھا: ڈونلڈ ٹرمپ. اور ڈونلڈ ٹرمپ